کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ میرا اس چینل پر پہلا ویڈیو ہے جسے جدید زبان میں ولاگ کہہ لیں۔ یہ ویڈیو یا ولاگ بنانے کا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا قطعاً نہیں، البتہ ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو مجھ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ نیکی کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ چلے مگر نیت اخلاص والی ہو، تاکہ کسی اور کو بھی اپنی اخروی زندگی کے لیے بھی بینک بیلنس بنانے کا خیال آتا رہے۔ دوستو، اگر آپ کو 2 وقت کی روٹی کھانے کو مل رہی ہے تو یقین مانیں آپ ایک خوشحال انسانوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ یقین جانیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنے انسان ہونے پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ آج کا ولاگ بھی ایک ایسے ہی فیملی کے بارے میں ہے۔ تو ولاگ کا باقاعدہ آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ میں نماز مغرب ادا کر کے بیٹھا ہی تھا کہ ایک دوست نے کہا کہ یار ایک خاتون ہے جو بیوہ ہے اور امداد کے لیے بازار میں رات کے داد رسی کی اپیل کر رہی ہے، تو کیا کچھ انتظام ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ضرور، تم گھر چلے آؤ۔ پھر کیا تھا، اگلے ہی لمحے میرا دوست جو کہ رکشہ ڈرائیور ہے وہ میرے گھر آ گیا۔ ہم دونوں پہلے تو اس خاتون کے گھر گئے اور سارا حال احوال کا معائنہ کیا۔ جی 2 بیٹے، بیٹیاں 2 جی میری، ایک ہے جی ایک دوسری ہے۔ منجیاں بھی انہوں نے دیتی ہیں مینوں۔ بچہ میں بسکٹ سیل کردے دکاناں تے۔ میری ہے اچھا نہیں مطلب انہیں ہی گیس استعمال ہو رہا ہے؟ بیٹا ہوندہ میں آندھی کوئی گیس ہے نا، گیس آندھا نہیں تو پھر بل لینا کیویں آ رہے ہیں؟ آندھی کوئی نہیں ہے، 9 منٹ مثلا پہلے بعد چلا جاتا ہے۔ اور پھر انہیں اس امید پر چھوڑ کر صبح بازار روانہ ہوئے کہ ہم آتے ہیں۔ جاتے ہوئے وہ خاتون کہنے لگی بیٹا میرے بچے بھوکے ہیں۔ بس پھر کیا تھا جناب، ہم دونوں روشنی کی سپیڈ سے بازار گئے، جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا اپنے بساط اور اوقات کے مطابق سلسلہ اللہ سے تجارت کے پیش نظر سب سے پہلے تو ایک راشن والی دکان پر گئے۔ وہاں سے دال، چنے، چینی، چاول، گھی، آٹا، صابن، سرف وغیرہ لے کر روڈ پر پہنچے تو وہاں سے یہ سوچ کر کہ اگلے کچھ دنوں کے لیے سبزی کا بندوبست بھی ہو جائے تو کیا کہنے، تو جناب سبزی یعنی آلو، گوبھی، مٹر وغیرہ بھی لے لیا۔ سبزی والے سے باتیں بھی کیں۔ جناب مریم نواز صاحبہ سے بہت نالاں تھے، جب وجہ پوچھی تو کچھ یوں کہنے لگے، بولے جی مریم نواز اتنے اچھے کام کر رہی ہے پاکستان کے لیے، نقصان آگے ووٹ دیں گے اس کو، آگے ووٹ دیں گے؟ ہاں اچھا نہیں، آپ کے لیے تو وہ بڑا کہتے ہیں انتظامات کر رہی ہے، باقاعدہ عوام کو سہولیات دے رہی ہے، پیسے بھی نہ لے رہی ہے، ہاں ریڑیاں بنا کے دے رہی ہے تو پیسے بھی لے رہی ہے۔ ہاں آپ نے ووٹ دی ہے مریم نواز کو۔ پھر یاد آیا بچوں کو تو بھوک لگی ہوگی، اس وقت گیس تو امیروں کے گھروں میں بھی نہیں آتی تو وہ تو پھر ہیں ہی غریب، تو سوچا بنا بنائے کھانا ہی لے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا تھا، حافظ آباد کے مشہور ریستوران نوشاہی ہوٹل میں گئے، وہاں سے بچوں کے لیے کھانا پیک کروایا اور رخت واپسی باندھ لیا۔ پھر آن ہی آن میں ہم لوگ سارا سامان اپنے نحیف اور کمزور کندھوں پر لادے ان کے گھر کی جانب چل پڑے۔ دوست کہنے لگا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو چلے گئے، اب نہیں آنے والے۔ میں نے کہا یہ تو ان کا حق بنتا ہے بھائی۔ بہرحال ہم سے پہلے وہ ہمارے منتظر تھے۔ ہم اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اور اس خاتون کو سارا سامان اور کچھ نقدی دے کر بہت سی دعائیں سمیٹتے ہوئے واپسی کی اور ہو لیے۔ ٹھیک ہے نا، تو باقی سارا سامان دے ہاں کھا لینا، روٹی کھا لینا۔ رشتہ دار نہیں کھا سکے جو تسی او ہو کی کردے پے تسی؟ ہمیں مطلب اللہ خیر کرے۔ ہاں جی نمبر لکھ لو۔ اللہ پتہ تو زندگی دے، اللہ خوش رہو بچے بچے کتنے گئے نا باہر چلے گئے ہیں؟ اچھا بلاؤ نا بچے نے، بلاؤ۔ اللہ پتہ زندگی دے تو اللہ کوئی پریشانی نہ دے۔ واپسی پر پیٹرول کا کرایہ رکشہ کے لیے دیا، بقیہ دوست کا ساتھ دینے کی قیمت تو خدا ہی دے سکتا ہے نا۔ دوست نے مجھے گھر ڈراپ کیا اور خود اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا ہمارا پہلا ولاگ، جس میں اس چیز کی طرف آپ کا رجحان کروانا مقصود تھا کہ ہمارے معاشرے میں جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے آس پاس، آپ کے پڑوس میں، آپ کے قرب و جواہر میں، ان لوگوں کو دیکھیں، حال احوال جانتے رہا کریں، پوچھیں ان سے، ان کے معاملات کے بارے میں جانیں
اسلام ہمیں اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ولاگ سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور کوشش کریں گے آپ لوگ بھی کہ اپنے ارد گرد جو بھی مستحق لوگ ہیں، جو بھی سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے قاصر ہیں، جو اپنی عزت نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے بھی اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، ان لوگوں کا آپ بھی ساتھ دیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی اور آدمی کسی اور کا ساتھ دینے لگے۔ السلام علیکم۔ اب میں گھر آ چکا ہوں، اور ابھی جو ایک فزیکلی مدد ہوتی ہے کسی کی، وہ کرنے کے بعد اب میں گھر پہنچ گیا ہوں، اور اب جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور اس کی خوشنودی کا جو سب سے یونیک طریقہ ہے، اس کا ٹائم ہے۔ اب چونکہ نماز عشاء کا وقت تو ہو چکا ہوا ہے، مطلب نماز عشاء میں باجماعت تو ادا نہیں کر سکا، لیکن گھر ابھی آیا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں کسی کی امداد کے لیے نکلا ہوا تھا، اور اللہ ہی کے پیسے تھے، اسی کے اکاؤنٹ میں سے اللہ ہی اسی کے بندوں کو دے کر آیا ہوں۔ اور یہ سب بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یقین مانیے، میں جب ان کو دے رہا تھا وہ راشن سامان وغیرہ جو کہ آپ نے دیکھا بھی ہے، ان کے آپ الفاظ ورڈنگ ذرا سنیں تو میں ایک دفعہ ہل کے رہ گیا تھا کہ مطلب چند ایک روپے آپ اگر دیتے ہیں کسی کو تو ان کے چہروں پر، ان کے دلوں سے نکلنے والی دعائیں اور ان کے چہروں پر پھیلنے والی جو خوشی ہوتی ہے وہ عالمگیری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہی اصل ہے آپ کی کمائی۔ اور میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً، چاہے وہ 50 روپے سے لے کر 500 5,000 روپے تک کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی کمائی کا صرف 2.5% جو ہے، 100 روپے کما رہے ہیں تو صرف 2.5 روپے جو ہے اللہ کی راہ میں دیں، ٹھیک ہے؟ 2.5 روپے دیں، اور ڈیمانڈ کیا اگر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ 2.5 روپے تیری راہ میں دے رہا ہوں تو مجھے اس دنیا میں 25 روپے یعنی کہ 10 گنا زیادہ مجھے دینا ہے، 70 گنا آخرت میں وہ آپ کو عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی نماز عشاء انشاءاللہ میں ادا کرنے لگا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، جہاں بھی ہیں جو کچھ بھی ہیں تھوڑے ہلکا پھلکا جو بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے امداد کریں، کیونکہ احمد فراز صاحب نے فرمایا تھا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بہت شکریہ۔